أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان۔ کل ہم نے یہ فصل شروع کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ حیوان کے مطلب کیا ہے۔ اس میں حیوان منطقی جس میں انسان بھی شامل ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں حیوان کی بات چلی وہیں پہ عبد اور کنیز کی بھی باتیں آئیں۔ آج دیکھتے ہیں وَيَجُوزُ، یہی سے ہونا ہے نا، وَيَجُوزُ ابْطِيَاءُ أَبْعَاضِ الْحَيْوَانِ الْمُشَاعَّةِ، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے معین کرنا، مشاع کس کو کہتے ہیں؟ مشاع سے مراد ہوتا ہے یعنی غیر معین۔ مثال کے طور پر کسی کا ریوڑ ہو، آپ نے کہا کہ میں آدھا ریوڑ تم سے اتنے لاکھ میں خرید رہا ہوں، اب یہ معین نہیں کیا آدھا پیچھے والا کہ آدھا آگے والا، آدھے دائیں والا کہ آدھے بائیں والا، کوئی مشکل نہیں۔ اس طرح کی بھی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی لیے کہا ہوا یجوز ابتیاء، یعنی جائز ہے خریدنا، ابعاض الحیوان، حیوان کا کچھ حصہ، المشاع یعنی غیر معین، جیسے دائیں بائیں آدھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور اس طرح سے بھی صحیح ہے کہ ایک جانور ہے، ایک جانور کے دو پارٹنر، اس نے کہا آدھا میرا آدھا تیرا، معین نہیں کیا سر والا اس کا کہ پونچھ والا اس کا، کون سا حصہ آدھا، کیسے کیسے آدھا، تب بھی صحیح ہے۔ کیا کریں گے؟ وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الرَّأْسَ وَالْجِدَّ بِمَا لَهُ، کہ اگر کوئی ایک شریک، یعنی جو دو لوگ شریک ہیں ان میں سے ایک اگر یہ شرط رکھیں الرأس والجد، جلد کہ سر اور جلد، بما لہو کہ وہ اس کے لیے ہے، مولانا بمال ہی ہے، یہ کیا ہے؟ بمال ہی، اس کے مال سے، یعنی اگر کوئی شرط رکھ دے مولانا نا کہ ہم جلد اور اس میں سر میں حصہ لیں گے ہی لیں گے، تو معلوم کیسے کریں گے؟ سر سے لے کے پونچھ تک آدھا آدھا کیا جائے گا۔ کیسے؟ سر سے پونچھ تک، آدھا سر ادھر آدھا سر ادھر، چار بھاگ ہو رہے ہیں تو ربع سر اس کو، ربع سر اس کو، ربع سر اس کو، ایسے چار حصے سر کے کر دیں گے، جسم کے چار حصے کر دیں گے، اور ایک ایک حصہ سب کو دے دیا جائے گا۔ وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ بِمَالِهِ، کہ اگر کوئی ایک پارٹنر سر اور جلد کی خواہش کرے، شرط رکھ دے کہ میں پیسہ تبھی دوں گا کہ جب آپ تمہیں سر دو اور جلد دو اور یہ حصہ دو، بِمَالِهِ اپنے مال کے بدلے میں، كَانَ لَهُ بِنِسْبَةِ مَالِهِ لَا مَا شَرَطَ، تو کہا جو اس کے مال کا حصہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا حصہ ہوگا، نہ کہ اس کے شرط کے اعتبار سے، وہ ہوگا اس کے لیے نہ کہ جو اس نے شرط رکھی ہے۔ ہاں یعنی اگر اس نے دیا ہے، پتہ چلا ایک چوتھائی کا اور مانگ رہا ہے کہ ہمیں پورا سر چاہیے، تو نہیں دیا جائے گا۔
کہا اس کے مال کا 1/4 ہے تو 1/4 حصہ سرکا دیا جائے گا. سمجھے؟ ہاں مولانا، قربانی میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. معلوم کہاں ہوتا ہے میٹر؟ کہاں بنتا ہے؟ کلیجی میں بنتا ہے. 2 پارٹنر ہیں، بکرا ایک ہے، قربانی کیا، صحیح ہے، کلیجی دونوں کو چاہیے. اور اتنی کچری کلیجی تو ہوتی نا بھینس کی طرح سے، بکرے کی مختصر سی ہوتی. تو اگر کوئی شرط رکھ دے تو کہا اس شرط کے اعتبار سے اسے نہیں دیا جائے گا، اس کے مال کی نسبت سے اس کو دیا جائے گا. آدھا پیسہ ہے تو آدھی اس کی ہے. وہ بات الگ ہے کہ دوسرا والا اس سے راضی ہو جائے اور دے دے. پاس ہے. وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ حَيْوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ بِشِرْكَتِهِ، اگر کوئی شرط رکھے، صحیح ہے، شرط رکھے اور حکم دے مولانا حیوان کو خریدنے کی، یا غیر حیوان، غیرہ سے مراد کیا مولانا؟ غیر حیوان، جیسے کتاب، کرسی، قلم وغیرہ خریدنے کا کوئی حکم دے. ولو امرہ، یعنی اگر کوئی حکم دے بشراء حیوان، حیوان کو خریدنے کی، او غیرہ یعنی غیر الحیوان، جیسے کتاب، گھر وغیرہ، بشرکت ہی یعنی اس کی شرکت سے، کہ تم میرے لیے اور اپنے لیے ایک حیوان، جانور خرید کے لاؤ. صح، تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ صحیح ہے. وَلْيَزِمَهُ نِصْفُ السَّمَانِ، اور اس کے پاس لازم ہے کیا؟ کہ آدھی قیمت وہ ادا کرے. مثال کے طور پر اگر کسی نے، میں نے کہا کہ جاؤ ایک جانور جا کے خرید لاؤ جس پہ ہم تم قربانی ساتھ کریں گے، تو بعد میں ہم کہنے لگے ہم تو خالی 2000 دیں گے باقی تم دے دو، تو چلے گا؟ کہا نہیں، لازمہ، لازم ہے نصف الثمن. کتنی قیمت؟ آدھی قیمت. صحیح ہے. 2000 4000 5000 دے کے نہیں چھوٹے گا. وہ کتنی دینی ہے؟ صحیح ہے. 25000 کا ہے تو 12.5 اس کو دینے. وَلَوْ شَرَطَ رَأْسُ الْمَالِ لَمْ يَلْزِمْهُ، کیا مطلب ہے؟ وَلَوْ شَرَطَ یعنی اگر دونوں پارٹنروں میں سے کوئی ایک پارٹنر رأس المال، صحیح ہے، نہیں دوسرے والے سے یہ کہے مثال کے طور پر وہ شرط رأس المال، اگر کوئی رأس المال کا ہی شرط رکھے، لم یلزمہ تو اس پر لازم نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے رأس المال؟ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا پونجی کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ ہم نے کہا کہ جاؤ ایک جانور خرید کے لاؤ، صحیح ہے، فائدہ ہوگا تو 1/4 فائدہ میرا باقی تمہارا. گھاٹا ہوگا تو میرا جتنا پیسہ لگ رہا ہے مجھے پورا کا پورا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جانور لایا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب جو لائے تھے 10,000 میں اور بک رہا کتنے میں؟ 8,000 میں، تو گھاٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہہ رہا میرے 6,000 تھے تو 6,000 مجھے چاہیے، 5,000 تھے تو 5,000 مجھے چاہیے. تو کہا نہیں، اگر کوئی رأس المال کی شرط لگا دے کہ جتنا میں نے لگایا اتنا مجھے ملنا چاہیے، لم یلزمہ تو سامنے والے پر لازم نہیں ہے کہ اس کی بات مانے اور کیا کرے؟ جانور کو خریدے. یا اکیلا گھاٹا اٹھائے مولانا وہ، کیونکہ سارا گھاٹا کس کا ہو جائے گا؟ سامنے والے کا ہوگا، اس پر لازم نہیں ہے. وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيز. مولانا اگر کوئی شخص، یہ بات چل رہی ہے
کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیز کو بیچنا چاہے، ایسی کنیز کہ جس کے ساتھ اس نے جسمانی رشتہ قائم کیا ہو، تو اگر کوئی اپنی کنیز کو بیچنا چاہے تو علی البائع، تو بیچنے والے پر ضروری ہے استبراء الاما، کہ اپنی کنیز کے ساتھ کیا کرے؟ استبراء کرے۔ یعنی استبراء کس کو کہیں گے؟ کہا کہ اس سے یعنی تقریباً ایک حیض تک جو ہے کیا کرے؟ مقاربت نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ مقاربت نہ کرے۔ آئے سمجھ میں؟ استبراء الاما یعنی جو کنیز ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرے۔ قبل بیعہا، بیچنے سے پہلے۔ کتنا مولانا؟ بحیزۃ، ایک حیض تک۔ ان کانت تحیض، اگر وہ اس کو حیض آتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر کوئی کنیز اس کے پاس ہے اور کنیز کے ساتھ اس نے رشتہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو رشتہ قائم کرنے کے بعد اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو تب تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا بیچنے کے لیے جب تک اس کو حیض نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب حیض آ جائے گا اس کے بعد اسے بیچنا ہے، اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَخَمْسَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ورنہ کتنا؟ اگر حیض نہیں آتا ہے اس کو مولانا اور بیچنا چاہ رہا ہے تو کتنا انتظار کرے گا؟ اگر آج جمع کیا ہے تو آج جمع کرنے کے بعد اسے اتنا انتظار کرنا ہے کہ کم سے کم وَإِلَّا فَخَمْسَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، یعنی تقریباً 45 دن کیا ہو جائے؟ گزر جائے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَسْتَبْرِئُوا وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي، کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ اس کا مطلب ہے وَلَوْ لَمْ يَسْتَبْرِئ، اگر بیچنے والے نے استبرا نہ کیا ہو، یعنی جمع کرنے کے بعد اس نے ایک حیض تک انتظار نہیں کیا، یا اگر وہ حیض والی نہ تھی تو 45 دن انتظار نہ کیا، ڈائریکٹ بیچ دیا، آج جمع کیا اس کنیز کے ساتھ، کل اسے بیچ دیا، تو استبرا کس پر واجب ہو جائے گا؟ وجب علی المشتبری، تو جو اس نے خریدا ہے کنیز کو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ استبرا کرے، یعنی آج خرید کے لایا ہے تو آج ہی اس کے ساتھ ریلیشن نہ بنائے بلکہ کم سے کم ایک حیض تک انتظار کرے، یا کم سے کم 45 دن تک کیا کرے؟ انتظار کرے۔ وَيَسْقُطُ فِي الْآيَائِسَةِ، صحیح ہے، اور ساقط ہو جاتا ہے استبرا ایسی کنیز جو یائسہ ہو۔ یائسہ کس کو کہیں گے؟ کہ وہ جو 60 سال یا 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہو، صحیح ہے، جسے حیض نہ آ رہا ہو، تو اس سے استبرا واجب نہیں ہے مولانا۔ وَيَسْقُطُ فِي الْيَائِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ، اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹی ہو، ایسی کنیز جو چھوٹی ہو، جی، والمستبرأۃ وامۃ المرأۃ، صحیح ہے۔ المستبرأ کس کو کہیں گے؟ وہ کنیز جس سے استبرا کر لیا ہو بیچنے والے نے، صحیح ہے، یعنی کیا کیا ہو مولانا؟ استبرا کیا جا سکتا ہو، یعنی استبرا کر لیا گیا ہے پہلے ہی، تو جب استبرا کر لیا گیا تو پھر سے استبرا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، تو استبرا کس سے ساقط ہو رہا ہے؟ کہ یائسہ سے، چھوٹی کنیز سے، اور جو خود استبرا کر چکی ہے۔ وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ، کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی وہ کنیز جس کی مالک کیا ہو؟ عورت ہو، اس کو بھی استبرا کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ،
یعنی کوئی کنیز جو عورت کی کنیز ہو، مرد کی کنیز نہ ہو. اب یہاں پہ ولا یقع الحامل قبلا الا بعد مضی 4 اشہر و10 ایام. یا مولانا دوسرا حکم آ رہا ہے کہ اگر کوئی مرد ایک کنیز کو خریدے جو کنیز حاملہ ہو، صحیح ہے، تو ولا یطع الحامل یعنی وہ جمع نہ کرے حامل کنیز سے قبلاً آگے کی شرمگاہ میں، الا بعد مضی 4 اشہر و10 ایام سوائے اس کے کہ 4 مہینے اور 10 دن گزر جائیں، یعنی اس کے حمل کو. کیا کریں گے مولانا؟ فَإِن فَعَلَ عَزَلَ، اگر وہ 4 مہینے 10 دن تک حاملہ یعنی کنیز لائے اور صبر نہ کرے اور اس سے پہلے جمع کر دے. فَإِن فَعَلَ، اگر اس سے پہلے جمع کر رہا ہے تو عزل، تو کیا کرے گا؟ عزل سے مراد ہوتا ہے اپنی منی کو باہر گرانا، یعنی رحم کنیز میں نہ گرائے بلکہ اپنے ذکر کو خروج منی کے وقت نکال کے کیا کرے؟ باہر گرائے، اس کو عزل بولیں گے. وَلَوْ لَمْ يَعْزِلْ، 4 مہینے 10 دن تک انتظار نہیں کیا، اس کے ساتھ جمع بھی کیا آگے کے شرمگاہ میں اور منی بھی نہیں نکالی اور اس کے رحم میں خارج کی منی. وَلَوْ لَمْ يَعْزِلْ، اگر منی باہر نہ نکالی اور اس کے رحم میں نکالی ہے، کُرِهَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهَا، تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے؟ جو بچہ پیدا ہو اسے کیا کر دے؟ بیچ دے. واش صحیح ہے؟ نہیں بیع یعنی کیا ہوتا ہے؟ کرے بیع ولدہا. صحیح ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جو اس کا بچہ ہے اسے کیا کرے؟ وہ بیچے. یعنی جب پیدا ہوگا، جب کچھ بڑا ہو، اس قابل ہوگا، تو اس کو کیا کرے گی؟ وہ بیچ دینا ہوگا. اب یہاں سے ہے وہ یستحب تغییر اسمہ واطعامہ شیئا من الحلاوہ، کہ اگر آپ غلام یا کنیز لاتے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے جانیں گے. والحمدللہ رب العالمین. مولانا یہ جو 7 دن ویٹ کرنے کا، یہ صرف کنیز کے لیے ہے یا محرم کے لیے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے بھی 7 دن ویٹ کرنا؟ کتنے دن؟ آپ نے کہا نا کہ کوئی کنیز لا رہے ہیں کرنے کے لیے تو 7 دن ویٹ کرنا ہوگا. یہ جو ہے یہ 7 دن نہیں، اگر حامل کنیز ہے تو 4 مہینے 10 دن تک، اگر وہ پہلے سے پریگننٹ ہے جی تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے ساتھ آگے کی شرمگاہ میں جمع نہیں کرے گا. اگر کیا ہے، چونکہ دیکھیے جو بچہ جو منی سے بنتا ہے تو چونکہ ایک پہلے سے ہے، صحیح ہے، اب اس سے کچھ اور نہ ہو، کوئی خلط ملط نہ ہو، میرے خیال سے اس عنوان سے ہوگا. اسی لیے کہا کہ اگر فَإِن فَعَلَ عَزَلَ، اگر وہ ریلیشن بنا رہا ہے تو کیا کرے؟ عزل کرے، یعنی منی رحم میں نہ نکال کے باہر نکالے. وَلَوْ لَمْ يَعْزِلْ، اگر منی نہیں نکالے، کُرِهَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهَا، تو اس کو مجبور کیا جائے گا اس کو کہ وہ جو اس کی کنیز کا بیٹا پیدا ہو اسے کیا کر دے؟ بیچ دے، فروخت کر دے. صحیح ہے.
اور 7 دن کا یہاں کہاں آیا ہے؟ یہاں آیا ہے 45 یومن، کتنے؟ 45 دن. کہ اگر جی کوئی کنیز خرید کے لا رہا ہے تو نہیں، اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی کنیز سے کیا کرے؟ استبرا کرے بیچنے سے پہلے. صحیح ہے. جی کتنا استبرا کرنا ہے؟ کا استبرا اتنا کرنا ہے کہ آج اگر اس نے اپنی کنیز کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا ہے تو کم سے کم اتنا انتظار کرے کہ ایک حیض کی مدت گزر جائے. ایک بار حیض ایم سی اس کو آ جائے، ایم سی آ گیا اس کے بعد اس کے لیے بیچنا جائز ہے اگر اس کو حیض آتا ہے. اگر ایسی کنیز ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، فَخَمْسَةُ 40 یومن، آج اس نے فزیکل ریلیشن بنایا ہے تو 45 دن تک انتظار کرے. صحیح ہے. 45 دن انتظار کرنے کے بعد پھر اسے بیچے. اور اگر اس نے استبرا نہیں کیا، بیچنے والے نے استبرا نہیں کیا، یعنی آج اس نے فزیکل ریلیشن بنایا کل بیچ دیا، تو یہ ذمہ داری اب کس کے اوپر ہے؟ خریدنے والے کے اوپر ہے کہ وہ تب تک اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہ بنائے جب تک کہ اس کو حیض نہ آ جائے. جب حیض سے پاک ہو جائے پھر فزیکل ریلیشن بنائے. اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض نہیں آتا، ایسی کنیز ہے یا چھوٹی ہے یا عورت کی کنیز ہے، یہاں پہ دیکھیے اگر یا ایسا ہے یا ایسا ہے، یعنی یا ایسا جسے حیض نہیں آتا تو مجرد خرید کے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا جا سکتا ہے. چھوٹی ہے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا جا سکتا ہے. جس نے استبرا کر لیا گیا ہے، جس کا ہو گیا، اس کے ساتھ خریدتے ہی ریلیشن بنایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی عورت کی کنیز ہے اس کو بھی خریدنے کے بعد ہی فوراً اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا جا سکتا ہے، وہاں استبرا کی ضرورت نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی